فرقت میں ہے مغموم بڑا دروازہ اور پورا جائز ہے تیرا سوگ منانے والا۔ دوستوں آداب۔ خبروں کا سفر کی ٹیم شہدائے کربلا کے چہلم میں مصروف ہونے کی وجہ سے پچھلے 25 دنوں سے اپنے مین کنٹینٹ یعنی ہمارے بزرگوں کی تاریخ اس پر فوکس نہیں کر پا رہا تھا، لیکن پھر بھی ہمارے سبھی چاہنے والوں نے ہم پر بھروسہ بنائے رکھا۔ اس بیچ ہم لوگوں نے امام حسین کی مجالس اور جلوس کی جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی اسے ہمارے سبھی ویورز نے کافی پسند کیا، بڑی تعداد میں اسے دیکھا اور سراہا بھی۔ خبروں کا سفر کی ٹیم اپنے ان سبھی ویورز کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہے۔ دوستوں، میں بات اس وقت چونکہ امام حسین کے سلسلے کی ہی آپ سے کر رہی ہوں، لہٰذا اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے آج آپ کو جائز کے ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں گی جس نے موت کی آغوش میں سو جانے تک مولا حسین کی عزاداری کے لیے امام باڑے پر خادم کی حیثیت سے 1-2 سال نہیں بلکہ 50 سال تک بے لوث خدمت کی تھی۔ غلام حسین صاحب عرف بڑکو میاں ہمارے تمانے کے امام بارگاہ بڑے دروازے کے متولی خادم، جو کچھ کہیے وہ کم ہے۔ انہوں نے 40-50 سال اس امام باڑ کی خدمت کی بے لوث، اور دن بھر وہ اس میں لگے رہتے، قرب و جوار اس کے چوہدی تک صاف رکھتے تھے، سامنے اس کے چبوترا ہے بیٹھنے کے لیے، اس کی صفائی، اور اتنے خلوص سے وہ پورا یہ محرم چیلم 2 مہینے 8 دن اس کو بتاتے تھے، اور پورے سال بھر امام باڑہ اور اس کے چوہدی میں گندگی نہیں رہنے دیتے تھے، اور نہایت ہی مومن، جو جتنی بھی تعریف کی جائے ان کی کم ہے۔ ان کا بدل اب تمانے کو اس امام باڑے کے لیے نہیں ملا اور نہ شاید ملے آگے، اور ہم ان کے لیے اور کیا بول سکتے ہیں۔ اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا ہے آپ نے۔ میں بات جائز قصبے کے رہنے والے جناب غلام حسین صاحب مرحوم عرف بڑکو چچا کی کر رہی ہوں، جنہیں پورا جائز بڑکو چچا یا بڑکو میاں کے ہی نام سے جانتا، پہچانتا اور پکارتا تھا۔ دوستوں، بڑکو چچا کی پیدائش 1930 میں ہوئی تھی۔ آپ کے والد کا نام جناب غلام محمد صاحب مرحوم تھا۔ آپ کی تعلیم جائز کے مدرسہ سجادیہ میں ہوئی تھی۔ آپ مدرسے کی اپنی پڑھائی مکمل کر کے 20 سال کی عمر یعنی 1950 سے ہی جائز قصبے کے محلہ تمانے کے قدیم امام باڑہ بڑا دروازہ پر اس وقت کے متولی رہے جناب سید محمد وارث صاحب مرحوم کے ساتھ عزا کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے تھے۔ 1967 میں متولی محمد وارث صاحب کے انتقال کے بعد جب جناب قوی حسن صاحب مرحوم امام باڑہ بڑا دروازہ کے متولی منتخب ہوئے تو بھی بڑکو چچا مرحوم امام باڑے کے کاموں میں ان کا بھی ہاتھ بٹانے لگے تھے، اور جب 1972 میں قوی حسن صاحب کا انتقال ہو گیا تو جناب حسنین اختر صاحب مرحوم کو امام باڑہ بڑا دروازہ کا متولی بنایا گیا تھا، لیکن اس وقت حسنین اختر صاحب مرحوم کی عمر تقریباً 12 سال کی ہی تھی، اس لیے سبھی بزرگ اہلیان محلہ نے بڑکو چچا کو حسنین اختر صاحب مرحوم کی مدد کے لیے ایک رائے سے امام باڑہ بڑا دروازہ کا نائب متولی منتخب کیا تھا، اور اس طرح امام باڑے کے سبھی کاموں کی پوری ذمہ داری بڑکو چچا کے ہی کندھوں پر ہو گئی تھی، جسے وہ تمام اہلیان محلہ کی مدد سے بحیثیت نائب متولی پوری محنت اور ایمانداری سے ہر سال نپٹاتے رہتے تھے۔ حالانکہ اس بیچ جناب حسنین اختر صاحب مرحوم بھی ان کے ساتھ لگے رہ کر امام باڑے کے کاموں کو دیکھا اور سیکھا کرتے تھے، اور 1985 میں جب حسنین اختر صاحب کی عمر 25 سال ہو گئی تھی تب سے امام باڑے کے کاموں کو وہ پوری طرح سے دیکھنے لگے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بڑکو چچا کو امام باڑے کے کاموں اور ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہونے دیا تھا، اور امام باڑے کے سبھی کام بدستور بڑکو چچا ہی کرتے تھے، جس کی وجہ سے 2004 میں ہوئی اپنی موت تک بڑکو چچا حسنین اختر صاحب کے سامنے بھی امام باڑہ بڑا دروازہ کے مکھیا کی ہی حیثیت سے ہوا کرتے تھے۔ دوستوں، بڑکو چچا سال بھر امام باڑے اور اس کے کاموں کو ہی کیا کرتے تھے، کبھی فرش کو دھوپ دکھاتے، کبھی عزاداری کے سامانوں کو دھوپ دکھاتے، کبھی پھٹ گئے فرش کو سلا کرتے تھے۔
सभी लोग साल भर इमामबाड़े के काम में उन्हें मशगूल देखते रहने से काफी हैरत करने के साथ ही उनकी काफी इज्जत करते थे। बड़कू चचा की याद में उनके 40वें में कस्बे की तंजीम जाफरिया ने नौजवान शायर जनाब सईदुज्जमा उर्फ शेरू साहब की एक ताजियती नज्म पेश की थी, जो इस तरह थी। फर्श गम माहे मुहर्रम में बिछाने वाला, उठ गया आह अज़ा खाना सजाने वाला, रोशनी कब्र में देखी तो फरिश्तों ने कहा, ये अज़ा खाने में है दीप जलाने वाला। ऐसा लगता है कि सामाने अज़ा कहते हैं, पर्दे खाक में है गर्द हटाने वाला। और यूं तो आए हैं सभी, देखिए अरबाबे वतन, खुद ही मौजूद नहीं सबको बुलाने वाला। तेरी खिदमत को कहाँ भूल सकेंगे हम लोग, कारनामा है कोई तेरा भुलाने वाला। तेरी फुरकत में है मगमूम बड़ा दरवाजा, पूरा जायज है तेरा सोख मनाने वाला। दूर मंजिल से थी ये जाफरी तंजीम, अभी उठ गया आह हमें राह दिखाने वाला। दोस्तों, चूंकि मरहूम बड़कू चचा के कोई औलाद न थी, इसलिए वो अपनी भांजी वजीर बानो मरहूमा के यहाँ ही रहते थे। बड़कू चचा को इमामबाड़ा बड़ा दरवाज़ा से इस कदर लगाव और मोहब्बत थी कि उसे लफ्ज़ों में बयान करना हमारी टीम के लिए बहुत ही मुश्किल है। यही नहीं, बड़कू चचा को बड़ा दरवाज़ा के नए सिरे से तामीर होने का भी बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन अफसोस उनकी ज़िंदगी में ऐसा ना हो सका था, जिसका सभी अहलियाने मोहल्ला को काफ़ी अफसोस है। दोस्तों, 2004 में हुई उनकी मौत के बाद आज इमामबाड़ा पहले से कहीं अच्छा बन गया है। अज़ा के सभी तबर्रुकात नए हो गए हैं। लैंप और लालटेन की जगह बिजली की रंग बिरंगी झालरों, झाड़ फानूस और इन्वर्टर ने ले लिया है। हाथ के पंखों की जगह कई अदद सीलिंग फैन लगे हैं। कूलर और एसी का प्रोग्राम है, लेकिन पता नहीं क्यों इतना सब कुछ होने के बावजूद बड़कू चचा और उनकी आज़ादारी के लिए की जाने वाली साल भर की तैयारियां आज भी लोगों को शिद्दत से याद आती हैं। उनकी इमामबाड़े के लिए की गई खिदमात के सिलसिले में खबरों का सफ़र की टीम अल्लाह से उनकी मग़फ़िरत की दुआ करती है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरी काबिल ज़िक्र शख्सियत के साथ बहुत जल्द।